अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जॉन नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाजी, दुख वालों के दुख कभी ख़त्म नहीं होते। एक बार दुख मिल जाए तो ये दुख सारी ज़िंदगी बंदे को घेरे रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। वो कह रही थी और मैं सोच रही थी कितना सच बोल रही थी वो। ये दुख आने का रास्ता तो देख लेते हैं मगर जाना भूल जाते हैं। मैं खुद भी तो पहले बहुत खुश थी, दुख से ना आशना थी, लेकिन मौत के हवाले से पहला जो दुख मुझे मिला तो वो ज्ञान नहीं बल्कि वक्फे से दुख मिलते रहे, कभी ख़त्म ना होने के लिए। और अब तो मौत के बगैर इन सारे दुखों से नजात नामुमकिन थी। मैं सोच रही थी और कि ये अपनी सुना रही थी। अब मुझे ही देखें, बहुत छोटी थी जब माँ मर गई, फिर शादी हुई तो वहाँ जहाँ मर्द पहले ही एक बीवी के नाज नहरे उठा चुका था, मैं तो महज हानापुरी और ज़रूरत के तहत लाई गई थी। और पहले तो खुदा ने औलाद ही ना दी, और जब औलाद दी तो शोहर छीन लिया। शोहर के बाद सौतेले बेटे ने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया और मुझे भाई के घर नौकर बना दिया। भाभी के तीनों बच्चों को मैं संभालती हूँ, सारे घर की देखभाल करती हूँ, मगर फिर भी वो भाई की बेरूही का सारा गुस्सा मुझ पर निकालती है। वो बहुत पढ़ी लिखी हैं मगर जब बोलने पर आती हैं तो सिर्फ औरत बन जाती हैं, और बड़ी होने के बावजूद मेरी जरूरत नहीं होती कि जवाब ही दे सकूं। दूँ भी कैसे, किसके बल पर, मान पर। खैर, इन सब दुखों को मैं फिर भी भूल जाती अगर अगर ये उम्मीद होती कि आज नहीं तो आने वाले कल मेरे हालात संवर जाएंगे। लेकिन मुझे तो कुछ भी उम्मीद नहीं, शायद किस्मत में सुख है ही नहीं। वो दुखी लहजे में कह रही थी। ऐसा नहीं कहते आपा, आपका तो बेटा भी है। एक दिन आप सब खुशियाँ देखेंगी। कैसे देखूंगी खुशियाँ? अरे बाजी, बेटा है मेरा। हाँ, एक ही बेटा है। उसने भी मेरी जान अज़ाब में डाल रखी है। उसकी वजह से तो मैं और भी दुखी हूँ। अगर वो अच्छा होता तो रोना किस बात का था? क्यों, क्या करता है वो? कुछ नहीं करता। पहले पढ़ता था, अब तो पढ़ाई भी छोड़ दी है। उसने सारा दिन पता नहीं कहाँ रहता है, आवारा फिरता है अपने जैसे दोस्तों के साथ। मुझे उम्मीद नहीं कभी मैं भी खुशी देखूंगी। ये लड़का ना होता तो शायद मैं अपने हालात पर सब्र कर लेती, लेकिन अब तो और भी मुश्किल है। कौन सी क्लास में था तुम्हारा बेटा? मैंने पूछा। 8वीं में था जब अचानक स्कूल छोड़कर आवारा फिरने लगा। बहुत समझाया मैंने, मगर वो कुछ समझता ही नहीं, अपनी मनमानी करता है। अब देखिए ना, मेरी सुकन बीमार रहती थी, कभी बेटे पर तवज्जो ना दी, मगर फिर भी उसका बेटा पढ़ लिख गया। मैं तो खुद भी बहुत तवज्जो देती हूँ, खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर भाभी से कहती थी इसको घर पर भी ज़रा पढ़ा दिया करें, मगर इस लड़के को न जाने क्या हो गया है। वो रोने लगी। रोने से मसाइल हल नहीं होते, सेहत बर्बाद होती है आपा। मैंने मोहब्बत से उस दुखी औरत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं कहाँ रोती हूँ, फुर्सत ही कहाँ मिलती है मुझे रोने की, और फिर किसी से कुछ कहती भी कब हूँ। ये तो आज बस आपको पता नहीं क्यों बता दिया, शायद इसलिए कि आप भी मेरी जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हैं। राबिया ने आपके बारे में बताया था, तब से मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। वो बड़ी मोहब्बत से कह रही थी। अगर ये बात थी तो आप लाहौर आ जाएं। आपके मैंने मुस्कुरा कर मोहब्बत से कहा। मैं कहाँ जा सकती हूँ बाजी, ये 3 बच्चे, इनको मैं ही तो संभालती हूँ। फिर बच्ची के रोने पर उठते हुए बोली, इसको भूख लग रही है, मैं अभी दूध पिला कर लाती हूँ। और वह चली गई। मैं वहीं बैठी थी कि राबिया ने मेरे करीब आते हुए कहा, बहुत दुखी है बेचारी, पर कोई उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो चलो गैर हैं, मगर उसका बेटा बहुत ज़हीन था, अच्छा बल्ला पड़ता था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ छाड़कर आवारा फिरने लगा है। हाँ, यहाँ पर हर कोई कोई ना कोई दुख उठाए फिर रहा है। मैंने अपने दुखों का सोच कर कहा। राबिया, अचानक जाकर भाई उधर चले आए। फारुक हो? यहाँ बिल्कुल फारुक हूँ।
رابعہ نے کہا، میرا خیال تھا آج عائشہ کو کھنڈرات وغیرہ کی سیر کروائی جائے، اگر یہ جاننا پسند کریں تو۔ اچانک پیچھے سے رابعہ کے دیور نے آتے ہوئے کہا، پھر مجھے سلام کیا اور حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کا جہاں جی چاہے لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یعنی کہیں بھی لے جائیں۔ وہ مسکرایا تو ذاکر بھائی نے گھور کر اس کو دیکھا اور وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اصل میں اس دن آپ نے کھنڈرات کا قصہ ذرا دلچسپی سے سنا تھا، اس لیے سوچا سیر کا پروگرام وہاں سے ہی شروع کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ رابعہ ذاکر بھائی کو ایک طرف لے جا کر نہ جانے کیا بات کر رہی تھی۔ میں نے رابعہ کے دیور کے جواب میں کہا، جیسی آپ کی مرضی، میں تو مہمان ہوں، لیکن ہم تو آپ کو مہمان نہیں سمجھتے، ہم تو… خیر، وہ نہ جانے کیا کہتے چپ ہو گیا۔ مہربانی ہے آپ کی۔ میں نے صرف یہی کہنے پر اکتفا کیا کہ وہ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہا تھا۔ حالانکہ رابعہ کے بھی تو بھائی تھے، وہ سب مجھے باجی کہہ کر مخاطب کرتے تھے، مگر وہ صرف آپ کہنے پر اکتفا کرتا تھا۔ وجہ نہ جانے کیا تھی۔ کھنڈرات ویسے ہی تھے جیسے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی گلیاں، مکانات، بازار، دیواریں۔ جہاں کبھی انسان بستے تھے وہاں اب گھاس پھوس اور ویرانی۔ میری اپنی زندگی بھی تو کھنڈرات کی مانند تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بس میں تھی۔ میں سوچ رہی تھی۔ آپ تو دیکھنے کی بجائے سوچ میں پڑ گئی، رابعہ کے دیور نے کہا تو میں چونک پڑی، پھر کھنڈرات دیکھتے ہوئے کہا، ان کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی یہ گھر، یہ جگہ شاندار رہی ہوں گی، ان میں ہنستے مسکراتے لوگ بستے ہوں گے، لیکن اب یہ محض تماشائیں، نہ جانے کتنی صدیاں ابھی ان کو اسی حالت میں رہنا ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، میرے خیال میں تو یہ قابل فخر ہیں، یہ ہمیں اس حالت میں ملتے ہیں، یعنی ملے تھے، اور اب ہماری توجہ سے ان کی یہ بچی نشانیاں آخر تک موجود رہیں گی۔ بات صرف توجہ کی ہے، ہر پرانی چیز کو نئی دے کر سنوارا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ کر بھی انجان بن گئی کہ اب ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر رابعہ کا دیور مجھ میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا اور مجھے یہ سب بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ اگلے روز میں رقیہ کے پاس بیٹھی تھی اور وہ بتا رہی تھی، بھابی کل نہیں آئیں، لگتا ہے کوئی لمبا پروگرام بن گیا ہے، کیونکہ دونوں بچوں کو ان کا نوکر آ کر لے گیا تھا۔ اور بچی کو کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ بچی چھوٹی ہے، میرے بغیر رہتی ہی نہیں، ماں کا دودھ تک نہیں پیا۔ پیدا ہوتے ہی میں نے جو سنبھالنا شروع کیا تو اب تک سنبھال رہی ہوں، وہ مجھے ہی ماں سمجھتی ہے، رقیہ ہنس کر بتا رہی تھی، پھر ایک دم چونکتے ہوئے بولی، ارے وہ دیکھیں میرا بیٹا آیا ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ خوشی سے کھل پڑی تو میں نے سامنے دیکھا ایک دراز قد لڑکا جس کی عمر 16 سال کے قریب تھی، سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کا رنگ بہت صاف تھا، نقش تیکھے، اس کی آنکھوں کے پیوٹے سرخی مائل تھے۔ اس نے سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں پشاوری چپل اور کاندھے سے بندوق لٹک رہی تھی۔ وہ ہمارے پاس آ کر رکا، پھر رقیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو ادھر تلاش کر رہا تھا اور آپ یہاں بیٹھی ہیں، کبھی تو گھر پر مل جایا کریں۔ یہ مینا رو رہی تھی، اس لیے اس کو لے کر ادھر چلی آئی۔ رقیہ نے ممتا بڑی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کیسا ہے میرا بیٹا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی ناراضگی بیٹے کو دیکھتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ مینا آپ کی جان نہیں چھوڑتی، مامی خود نہیں سنبھال سکتی اپنی اولاد کو تو پیدا کیوں کی؟ تم کیا نوکر ہو ان کی؟ وہ غصیلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پیوٹے جو سرخی مائل تھے اس وقت غصے کی وجہ سے اور بھی زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ تم کیسے راستہ بھول پڑے، شادی میں تو آئے نہیں؟ رقیہ نے بھی غصے سے کہا۔ مہندی والی رات آیا تھا، پھر وقت نہ ملا۔
وہ ماتھے پر بل ڈالے ناگواری سے کہہ رہا تھا، کیوں؟ کیا کہیں نوکری کا لی ہے؟ رقیہ کے لہجے میں طنز بڑھ گیا۔ ماں، مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو، کتنی بار کہا ہے میں نے آپ سے۔ وہ غصے سے بولا، نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ میرا باپ یہ زمینیں اور باغات کس کے لیے چھوڑ کر گیا ہے؟ یہ صرف حماد خان کے تو نہیں، میرے بھی ہیں، ان پر میرا بھی حق ہے۔ دیکھ رہی ہیں آپ، رقیہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ مجھے دوسروں کی نوکری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خود آپ بھی اس کو ذرا سمجھائیں کہ دوسروں کی نوکری تو میں تب ہی چھوڑ سکتی ہوں جب اس کو میرا کچھ خیال ہو، جب یہ میرے لیے کچھ سوچے، میرے دکھ کا خیال کرے۔ میں کب خوشی سے یہ کرتی ہوں؟ مجبوری سے سب کچھ کرتی ہوں۔ میں نے دکھ سے سوچا، میں بیٹے کے مر جانے سے دکھی ہوں، اور یہ زندہ بیٹا پا کر بھی دکھی ہے۔ پھر میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا، کچھ سوچا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ مجھے جواب دینے کی بجائے ماں کی طرف دیکھنے لگا، تو رقیہ نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ باجی عائشہ ہیں، لاہور سے آئی ہیں رابعہ کے ساتھ۔ جواب میں اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے، تو میں نے پھر پوچھا، کیا نام؟ تم نے بتایا نہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ شاداب خان آفریدی۔